شیعہ کمیونٹی پر مشکل ٹائم آنے والا ہے یا اب مشکل ٹائم آ چکا ہے، کیونکہ جو افواج پاکستان ہیں پاکستان میں، انہوں نے شیعہ کمیونٹی کو وارننگ دے دی ہے کہ آپ ایران کی حمایت پاکستان کے اندر نہیں کر سکتے، نہ ہی آپ ریلیز نکال سکتے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف، اور نہ ہی کوئی آپ ایسی کوئی ایکٹیویٹی کریں گے۔ اگر آپ کریں گے تو آپ کو ڈائریکٹ شاید گولیاں مارنی پڑے، آپ کی ریلی پر ڈائریکٹ فائر کیے جائیں گے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، بڑی اہم ویڈیو ہے، اس کو لازمی شیئر کیجیے گا۔ بسم اللہ۔ وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے ساتھ آرمی چیف نے جو بات چیت کی ہے وہ توہین آمیز انداز میں بات چیت کی ہے، یعنی جیسے ڈانٹ ٹپٹ ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ ان کو وارننگ دینے کے انداز میں آرمی چیف نے بات کی علماء کرام سے کہ بندے بن جاؤ، اور اگر کسی نے شرارت کی یا کسی نے چون تک کی نا تو پھر میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ اس قسم کی ایک وارننگ والی ملاقات تھی علماء کرام سے آرمی چیف کی۔ تو توہین آمیز انداز میں گفتگو کی، انہوں نے یہ کہا علماء کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا پھر ایک ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، آپ نے بلائے ہیں تو آپ بات کرتے ہیں، پھر آپ بات سنتے بھی ہیں، تو اپنی بات کہہ کر آرمی چیف چلے گئے۔ آرمی چیف نے ایک ملاقات رکھی تھی شیعہ علماء سے، اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں ایران کو سپورٹ، یہ آپ مت کریں، ٹھیک ہے۔ اور باقی معاملات تو آپ کو سب پتہ ہے پاکستان کے بارے میں، تو ایک اور اینکر آپ کو سنانا چاہتے ہیں تاکہ تسلی بخش آپ تک یہ باتیں پہنچ پائیں، تو یہ بھی سن لیتے ہیں۔ عاصم منیر صاحب نے شیعہ علماء کو پہلے بلایا، پھر ان کو یہ کہا کہ اگر آپ کو ایران کی زیادہ تکلیف ہے تو ایران چلے جائیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہوئیں، لیکن یہ جو جملہ ہے اس جملے نے پورے ملک کے طول و عرض میں غصہ، اضطراب، غم، ہر طرح کی کیفیت جو ہے وہ برپا کی۔ پہلے تو جو جمعے کے خطبات تھے اس میں کیا کچھ ہوا وہ آپ سن ہی چکے ہیں، ہم نے کچھ سنوایا بھی آپ کو۔ آج جو عید کے خطبات تھے اس میں پھر علماء کرام نے، میرا خیال ہے جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ مکمل رندہ پھیر دیا۔ انہوں نے عاصم منیر صاحب کو جھٹکا دیا اور دوبارہ سے بتایا کہ آپ کو یہ بات کسی صورت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کوئکلی تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ملک کے اندر ٹیمپریچر کیا ہو رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ عاصم منیر شاید اب دوبارہ ایسی غلطی نہ کریں، اور اگر کریں گے تو میرے خیال میں اور بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ نقصان اٹھائیں گے۔ اس طرح کی صورتحال پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور اب تو لوگ میمز شیئر کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے جو کچھ عاصم منیر صاحب نے کیا اور بعد میں اب جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو میمز تو بننی تھی۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے شیعہ علماء کو بھی مفتی منیب الرحمان صاحب جیسا شریف آدمی سمجھا تھا کہ انہیں جو بھی کہہ لیں وہ خاموشی سے اٹھ کے چلے جائیں گے۔ وہ خاموشی سے اٹھ کے نہیں گئے، بلکہ انہوں نے ایسے جواب دیے ہیں جیسے دشمن کے مورچوں پر پے در پے حملے کیے جاتے ہیں۔ ذرا کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں امامیہ عیدگاہ اسکردو میں عید الفطر کی نماز کے خطبے سے علامہ شیخ جواد صاحب نے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ افواج پاکستان کے اندر 8 لاکھ فوجیوں میں سے 3 لاکھ فوجی شیعہ ہیں۔ تم نے ان 3 لاکھ فوجیوں کی توہین کی ہے، ان سے معافی مانگو۔ تم نے یہ کیوں کہا ہے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں؟ تم کیوں نہیں چلے جاتے؟ اچھا جی، یہ آپ نے تفصیلاً گفتگو سنی، اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے شیعہ دراصل ہوتے کیسے ہیں، ان کا انداز کیا کی ہوگی۔ قرآن پاک میں واضح ہے کہ یہود و نصارہ کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جو ویڈیو دکھانے کا مقصد ہے کہ یہ وہی عمل ہو رہا ہے۔ پاکستانی فوج کے جو آرمی چیف ہیں وہ یہود و نصارہ کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن قرآن پاک میں واضح ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کے کبھی دوست نہیں بن سکتے۔ شیعہ علماء کا کیا ریاکشن ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں اسی ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایران کی سرزمین پر اسلام و کفر کی جنگ جاری ہے۔ ایران اسلامی اسلام کی نمائندگی کر رہا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتنیاہو عالم کفر و شرک کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ یہ ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی جنگ نہیں ہے، یہ حق و باطل کی جنگ ہے، یہ حق و باطل کا معرکہ ہے، اور اس معرکے کے بعد عالم اسلام انشاءاللہ پرشکوتر ہو کر دنیا کے سامنے آئے گا، اور عالمی استکبار اور شیطانی طاقتیں انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے سرنگوں ہوں گی۔ لہٰذا یہ ایک عظیم معرکہ ہے فلسطین کی آزادی کا، بیت المقدس کی آزادی کا، اور اس معرکے کے اندر ہم شیعہ ہوں یا سنی ہوں، ہم سب ایران اسلامی کے ساتھ کھڑے، جمہوری اسلامی ایران کے ساتھ کھڑے، ہم حق کے ساتھ کھڑے، ہم اسلام کے ساتھ کھڑے، ہم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے، ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے، ہم بیت المقدس کے ساتھ کھڑے، ہم امریکہ کے خلاف کھڑے میں، ہم اسرائیل کے خلاف کھڑے میں۔ پاکستان کی سرزمین پر اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ جو ایران کی حمایت کرے گا وہ پاکستان کے مفادات کا قائل نہیں ہے، تو میں ان کو بتلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سرزمین پر رہنے والے ہمیشہ اسلام سے مخلص رہے، اسلام کے حامی رہے ہیں، ہمیشہ حق کی حمایت کرتے رہیں، چاہے شیعہ ہوں یا سنی ہوں۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ جنہیں ایران سے پیار ہے انہیں ایران چلے جانا چاہیے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں
کہ آپ کو بھی امریکہ چلا جانا چاہیے, اسرائیل چلے جانا چاہیے, آپ کو جس سے پیار ہے آپ چلے جاؤ, ہمارے پیارے پاکستان کی جان چھوڑ دو. آپ لوگوں کی وجہ سے, آپ ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے کہنے پر آپ پاکستان کے اندر پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کرتے ہو, یہاں پہ رجیم چینج کرتے ہو. جو کچھ اس ملک کے اندر تباہی ہے یہ صرف امریکی غلامی کی وجہ سے اور تم لوگوں کی وجہ سے, یہ ہماری وجہ سے نہیں ہے. ہم پاکستان کے چاہنے والے ہیں, پاکستان کے بنانے والے ہیں, پاکستان کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینے والے ہیں. لہٰذا میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کے یار نتن یاہو, امریکہ اور اسرائیل کی کشتی ڈوبنے والی ہے, اور میں آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں کہ اس کشتی میں آپ کو سوار نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کے 25 کروڑ عوام نتن یاہو سے نفرت کرتے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ سے نفرت کرتے ہیں, امریکہ اور اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں. پاکستان کے 25 کروڑ عوام ایران سے پیار کرتے ہیں. لہٰذا جو کچھ اس وقت ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ پاکستان اس جنگ میں ملوث ہو, میں یہ خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے شیعہ ہوں یا سنی ہوں کبھی اس بات کو قبول نہیں کریں گے کہ وہ ایران اسلامی جو اسلام کفر کی اس جنگ میں اسلام کی نمائندگی کر رہا ہے, فلسطین کی حمایت میں اس وقت جنگ لڑ رہا ہے, بیت المقدس کی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ 25 کروڑ عوام ایران کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. عربوں کو آپ کو سمجھانا چاہیے کہ اپنی سرزمین کے اوپر شیطانی اڈے, امریکی اڈے, صہیونی اڈے وہاں پر قائم نہ کرو اور وہاں سے ایران کے اوپر حملے نہ کرو. یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو اور پاکستان کی حکومت کو سمجھانا چاہیے. الٹے فیصلے نہ کرو کہ پاکستان جو ہے اس جنگ میں ملوث ہوگا. جو ہمارا معاہدہ, آپ کا یہ معاہدہ تھا کہ سعودیہ اگر ایران کے اوپر حملہ کرے گا, وہاں سے امریکی اڈوں کو اجازت دے گا, تو پاکستان سعودیہ کے ساتھ کھڑا ہوگا, یعنی امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوگا. یہ کون سی منطق ہے, یہ کون سی لاجک ہے, یہ کون سی اقدار ہے, یہ کون سا اخلاق ہے, یہ کون سا اسلام ہے جو آپ ہمیں اسلام سمجھاتے ہو؟ یہ آپ کا اسلام امریکی اسلام ہے. ہم اسلام محمدی کے ماننے والے ہیں, اسلام امریکی اور اسلام صہیونی کے ماننے والے نہیں ہیں. اچھا جی, سن لیا آپ نے. انہوں نے کہا کہ ہم اسلام محمدی کے ماننے والے ہیں, اسلام امریکہ کے ماننے والے نہیں ہیں. کچھ اور بھی آپ کو سنوانا چاہتے ہیں کیونکہ شیعہ علماء کی جو ہے باتیں وہ آپ تک مزید زیادہ سے زیادہ پہنچے. سید ساجد علی نقوی آتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں کسی کو تسلی کیوں دوں, میں محب الوطن ہوں, میں کسوٹی ہوں, میں پرکھوں گا کون محب الوطن ہے کون نہیں. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ میں عوام ہوں, ہم آپ کو پرکھیں گے کہ آپ محب الوطن ہے یا نہیں ہے. آپ کون ہوتے ہیں ہمیں پرکھنے والے کہ ہم محب الوطن ہے یا نہیں. یعنی کہ سیدھا سیدھا انہوں نے آرمی چیف کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ آپ ہوتے کون ہیں ہمیں بتانے والے کہ ہم محب الوطن ہے یا نہیں محب الوطن. انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی تنخواہ دار سے محب الوطن ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. تو یہاں تک دوستوں آپ اندازہ لگائیں کہ علماء کرام کس قدر سخت لہجہ اپنا رہی ہیں. ایک عالم نے کہا کہ ہمیں محب الوطنی کا سبق پڑھانے والے بتائیں, جب آپ اپنی نوکری سے ریٹائر ہوتے ہیں تو کیا آپ اس ملک میں رہتے ہیں؟ تو جو اس ملک میں رہتا نہیں اس کی ہمت کیسی ہوئی کہ وہ ہم سے پوچھے کہ ہم محب الوطن ہے یا نہیں. ہم نے تو اسی ملک میں رہنا ہے, اسی ملک میں ہماری قبریں بننی ہے, لیکن تم لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد فوری طور پر ملک چھوڑ کر چلے جاتے ہو. تم بتاؤ تم محب الوطن ہو یا نہیں؟ تو اس قسم کی سخت باتیں دوستوں یہ علماء کرام اب کر رہے ہیں. اچھا جی, یہ علماء کرام جو ہے شیعہ علماء کرام, یہ ان کی باتوں سے ہماری آڈینس کتنا متفق ہے اور پاکستان کی جو افواج ہے ان سے آڈینس کتنا متفق ہے. کامنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ ہمیں لازمی کیجیے گا. ویڈیو کے آخر میں حضرت امام حسین علیہ السلام کیا پیغام دیتے ہیں, مولا کیا کہتے ہیں, ایسے دور میں کیا کرنا چاہیے. ویڈیو کو بہت سمجھیے گا غور و فکر سے. جب تمہاری زندگی میں دو ایسے رستے آ جائیں کہ ظالم تمہیں گردن اٹھانے نہ دے اور دین تمہیں گردن جھکانے نہ دے, تو تیسرا رستہ گردن کاٹانے کا رستہ ہے. حسین ابن علی علیہ السلام. تو آپ نے معاملات کو سمجھنا ہے, آپ نے ان چیزوں کے بارے میں بڑی ڈیپلی گہرائی سے, یہاں پر بات یہ ہے کہ یہاں پر بات عقیدے کی آ گئی ہے, بات اسلام کی آ گئی ہے. اور جب کسی کے عقیدے پر حملہ کیا جائے اور وہ پھر بات زیادہ خطرناک ہوتی ہے, تو ہمیں جو ہے بڑے غور و فکر سے ان باتوں پر سوچنا سمجھنا چاہیے. اور ایران جو ہے وہ شیعوں کی جان ہے, کیونکہ وہاں پر مولا حسین علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے اور حق کا سیدھا راستہ کربلا ہے. اور مولا حسین علیہ السلام نے انسانیت کے لیے اپنی شہادت دی, اسلام کے لیے اپنی شہادت دی. اور جب ہم مولا حسین علیہ السلام سے محبت نہ کریں گے تو پھر کس چیز کی ہمارے اندر انسانیت
کس چیز کا ہمارے اندر اسلام؟ سب کچھ تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے. یہ قرآن بھی، یہ اسلام بھی، اور ہمارا ایمان بھی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.